الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت مشہور محدث گزرے ہیں۔ ان کے ایک لائق شاگرد تھے مولانا احمد علی صاحب۔ وہ منحنی سے قد کے مالک تھے، جسہ ان کا چھوٹا تھا، رنگ ان کا سیاہ تھا، آنکھیں چھوٹی، ناک نقشہ معمولی، یعنی وہ جو مردانہ وجاہت والی جو بات ہوتی ہے وہ ان کی شخصیت میں نہیں تھی۔ وہ خود اپنا ایک واقعہ کسی جگہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اعظم گڑھ میں رہائش پذیر تھا تو عصر کی نماز شہر کی جامع مسجد میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جب میں نماز پڑھ کر باہر نکلتا تو وہاں ایک نوجوان، ایک خوبصورت خوبرو نوجوان کھڑا ہوتا۔ اس کا لمبا قد تھا، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، خوبصورت آنکھیں تھیں، یعنی وہ ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے اللہ کی ایک شاہکار تخلیق نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا۔ مجھے اپنا وجود، منحنی سا وجود اور یہ چیزیں جو ہیں احساس کمتری میں مبتلا کرتی کہ میرا جو چہرہ ہے، میرا جو رنگ روپ ہے وہ عجیب سا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار حسن دیا ہے۔ اور میں وہاں سے جب گھر کی طرف جاتا تو میں انہی سوچوں میں غلطان رہتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے لیے ایسا کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ہے یہ سب کچھ۔ تو میں احساس کمتری میں مبتلا ہوتا اور پھر میں دل کو سمجھاتا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا کہ یہ ناشکری میں نہ ہو یہ بات۔ اگلے دن پھر وہ نوجوان ملتا تو یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ ہوا یہ کہ ایک دن جب میں مسجد سے نکلا تو وہ نوجوان لپک کر میری طرف آیا۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تو اس نوجوان نے آ کے یہ مجھے کہا کہ مولانا میرے لیے کوئی دعا کیجئے یا مجھے کوئی تعویذ دیجئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی دل کا معاملہ ہوگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تمہارا مسئلہ کیا ہے، کس بات کے لیے میں تمہارے لیے دعا کروں، کس چیز کا تعویذ دوں؟ تو وہ نوجوان افسردگی کے عالم میں یہ بولا کہ حضرت میں جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں، میرے جسم کا ہر جوڑ ہر وقت درد کرتا رہتا ہے، بے شمار حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، نہ میں اچھے طریقے سے سو سکتا ہوں، نہ میں اچھے طریقے سے کوئی کام کر سکتا ہوں، نہ اچھے سے چل پھر سکتا ہوں، نہ میں غذا کا مزہ لے سکتا ہوں۔ اور اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ میں وہاں ششدر کھڑا تھا، اس کی بات سن کے حیران اور پریشان ہو رہا تھا، اور یکایک مجھے احساس ہوا کہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ اس پہ خوبصورتی ختم ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور پھر مجھے اپنے وجود کا خیال آیا کہ میرا وجود بھلے اس جیسا خوبصورت نہیں ہے لیکن میں کسی عارضے میں مبتلا نہیں ہوں، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں نہیں ہوں۔ تو میں وہاں سے بے اختیار بھاگا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یار اپنا دل میں نے ٹٹول کے دیکھا تو وہ شکر سے لبریز تھا اس وقت۔ تو اس واقعے کا جو بیان کرنے کا مقصد ہے مولانا کا، یا جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے، اپنی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کمی میں ہیں، یا جو دوسرا جس کے اوپر عیش کے سامان لدے ہیں، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، وہ کس مشکل میں مبتلا ہے۔ ان کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایک جلن میں، ایک کڑن میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کوئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہے، کوئی کیسے ہے۔ تو جو آپ کو حاصل ہے، جو مجھے حاصل ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں، ان کا ہم شکر ادا کریں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ناشکری میں مبتلا نہ ہوں۔ تو ہمارا آج کا جو المیہ ہے لوگوں کا، نوجوان یا ہمارے جو بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، یاسیت کا شکار ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو حاضر و موجود ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کے لگے ہوئے ہیں جو دوسروں کو حاصل ہے، ہمیں حاصل نہیں۔ تو اللہ نے اگر کسی کو صحت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے،
کسی کو رتبہ دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے مختلف آزمائش رکھی ہے، اور ہر شخص کے لیے جو کچھ اس نے نعمت دی ہے کسی حکمت کے تحت دی ہے، اور کچھ نہیں دیا تو کسی حکمت کے تحت نہیں دیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا حاصل ہے، اور ہم اس حاصل کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔